اسے دیکھتے ہی موئز گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابیہا کے دل کی دھڑکنیں تو پہلے ہی اتل پھتل تھیں، مگر جب اس کے قریب پہنچنے پر موئز نے آگے جھک کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ ان لاک کیا تو وہ ٹھوکر کھاتے کھاتے بچی۔ سست روی سے دروازہ کھول کے وہ فرنٹ سیٹ پر سمٹے ہوئے انداز میں بیٹھ گئی۔ چوکیدار گیٹ کھول چکا تھا۔ موئز نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی تو وہ بہت پرسکون سی کیفیت میں تھا، لیکن گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس نے بے اختیار سائیڈ ویو مرر پر نظر ڈالی۔ لاؤنج کا داخلی دروازہ بند تھا۔ سفینہ بیگم سچ شکر باہر نہیں آئی تھی۔ راستہ تو معلوم ہے نا اکیڈمی کا؟ مین روڈ پہ آ کے موئز نے اس سے پوچھا تو دم سادے بیٹھی ابیہا بری طرح چونک گئی، گڑبڑا کر بولی، جی ہاں جی شاید۔ موئز نے بے اختیار رانہ نگاہ اس پر ڈالی۔ گاڑی کے دروازے کے بالکل ساتھ جڑ کے بیٹھی وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ ہاں یا شاید؟ میرا مطلب ہے میں ثانیہ کے ساتھ ایک بار آئی تھی ٹیچر سے ملنے۔ وہ قدرے سنبھل کر بولی۔ اچھا تو پھر ایڈریس بتا دو۔ وہ نارمل سے انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ ابیہا کا دماغ چکرایا۔ ایڈریس تو نہیں پتا۔ وہ اٹکی۔ موئز نے بے اختیار گاڑی کی رفتار آہستہ کی تھی۔ کیا مطلب ایڈریس نہیں پتا ہے؟ وہ ازحد حیران ہوا۔ مجھے تو ثانیہ لے کے جانے والی تھی، اس نے وضاحت پیش کی جلدی سے، پھر یاد آنے پہ بولی، روڈ مجھے یاد ہے، وہاں سے ہم نے گول گپے کھائے تھے۔ موئز بے اختیار ہلکے سے ہنس دیا۔ ابیہا نروس سی بیگ کا سٹریپ مسل رہی تھی۔ اب اگر مجھے بھی ساتھ لے گئی ہوتی گول گپے کھلانے تو مجھے ضرور یاد رہتا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، I'm sorry۔ کیا سوچ رہا ہوگا وہ؟ ساتھ آنے کا اتنا شوق تھا اسے کہ بنا ایڈریس کے ساتھ چل پڑی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اسے رونا آنے لگا۔ سگنل پہ گاڑی رکی تو وہ موبائل پر کسی کو میسج کرنے لگا، اور جب تک سگنل گرین ہوا جوابی میسج آ چکا تھا۔ گاڑی دوبارہ سے چلی تب تک ابیہا شرمندہ ہو کر بے حال ہو چکی تھی۔ آپ مجھے واپس چھوڑنے، میں ثانیہ کے ساتھ ہی آ جاؤں گی، اس نے ہلکے سے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا تو موئز نے تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ تمہارے خیال میں سوائے تمہارے ثانیہ جی کے کسی اور کو راستوں کا پتہ ہی نہیں ہے؟ قدرے خفگی سے کہا۔ ابیہا نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ موئز نے گاڑی روک دی تھی۔ وہ خوفزدہ سی ہوئی۔ کیا اسے غصہ آ گیا تھا؟ اس کی شکل پر پھیلا ہراس دیکھ کر موئز کو خود پر تعصب ہوا۔ زندگی میں اس سے بڑا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے کس کی زندگی مشکل تر بن جائے۔ اپنی زندگی تو ہر کوئی آسان بنا لیتا ہے، دوسروں کی زندگیوں کو آسان بنانا کمال ہوتا ہے۔ یہ دیکھو گول گپے والا، اور وہ تمہاری اکیڈمی۔ وہ بے حد نرمی سے گول گپے کی ریڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اب اکیڈمی کا بورڈ دکھا رہا تھا۔ ابیہا کی جان میں جان آئی۔ تھینک یو۔ وہ کھل سی گئی، پھر گاڑی سے اترتے ہوئے حیران سی پل بھر کو پلٹی۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ثانیہ سے پوچھا ہے۔ وہ مسکرایا تو ابیہا کو پورے ماحول میں سنہرا رنگ سا گھلتا ہوا محسوس ہوا۔ موئز اس کے ساتھ گیٹ تک آیا۔ وہ اسے واپسی کا وقت پوچھ رہا تھا۔ ابیہا نے وقت بتاتے ہوئے ایک ہلکی سی نگاہ اس مہربان چہرے پر ڈالی، نرم سے تاثرات اور بھرپور توجہ۔ ابیہا نے پہلی بار ان بھوری آنکھوں کو دھوپ میں کانچ کی طرح چمکتے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے اسی پل بھوری آنکھوں سے عشق ہوا تھا۔ ہیلو۔ وہ اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجا رہا تھا۔ ابیہا گڑبڑا کر حواس میں لوٹی اور اس قدر شرمندہ ہوئی کہ سرعت سے پلٹ کر گیٹ پار کر گئی، اور موئز اس کے نگاہ کے بے خود سے ارتکاز کو محسوس کر کے اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ ثانیہ نے بنا نمبر دیکھے کال اٹینڈ کی تو خیال یہی تھا کہ دوسری طرف ابیہا ہی ہوگی۔ آج اس کی اکیڈمی کا پہلا دن تھا۔ ہیلو۔ وہ بے ترتیب سانس پر قابو پاتے وہ بولی تھی، میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرنا، پھر شادی کی تاریخ کیسے طے ہونے دی تم نے؟ آن کے انداز میں اس قدر سرد مہری اور کڑواہٹ تھی کہ ثانیہ بے دم سی بستر پر گر گئی۔ میرے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہتی ہو تم تو یہ تمہارا خیال ہی رہ جائے گا ثانیہ بی بی۔ وہ بے رخی سے بولا تو ثانیہ جلبلا اٹھی، اس قدر لا تعلقی اور بے اتنائی۔ ثانیہ بی بی؟ وہ جو ہمیشہ اس کے نام کے آگے اپنا نام لگایا کرتا تھا، وہ اون عباس۔ کیا ہوا؟ یہ بڑوں کا فیصلہ ہے، ان سے بات کرو۔ ثانیہ کی انا انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تو اس نے بھی بے رخی ہی کو اپنایا۔ وہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں، تمہارا فیصلہ کہاں گیا؟ ایک بات یاد رکھو ثانیہ، میری زندگی میں کوئی ٹارگٹ لے کر مت آنا۔ بدلے کی خواہش ہے تو صاف لفظوں میں شادی سے انکار کر کے بدلہ اتار لو۔ اس قدر تلخی، اس قدر غیریت۔ ثانیہ کو لگا ہی نہیں کہ وہ اون عباس سے بات کر رہی ہے، جو اس کے کڑوے لہجے کے گھونٹ بھی امرت سمجھ کر پیا کرتا تھا۔ نرمی، بدلہ، سچی اور شرارت جس کے مزاج کا حصہ تھی۔
ثانیہ اسے روکنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے خیالات ہی نہیں بلکہ جذبات میں بھی تبدیلی آ چکی ہے، مگر اون کے انداز کی تندی نے اس کی زبان کرک کر دی تھی۔ محبت کا اظہار تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں بے تکلفی ہو، مان ہو، اور جہاں ڈیرہ ہی غیرت اور بے اتنائی کا ہو وہاں اظہار محبت کیسے؟ ثانیہ نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اب کبھی بھی اون سے بدتمیزی نہیں کرے گی، اور جب اون اس کے انداز کا دھیما پن اور نرمی دیکھے گا تو خود بخود اس کی ذہنی اور جذباتی تبدیلی کا احساس کر لے گا۔ مگر یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ نازیہ آپی کی شادی کے دوران وہ شاید وہ حد کر گئی تھی، تبھی تو اون جیسے میٹھے اور لب و لہجے والے بندے نے بھی شعلے اگلنا شروع کر دیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کی سرخی اتر آئی، ورنہ تو زور زور سے رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ گہری سانس لے کر اندر کی کثافت کو کم کرنے کے ساتھ ثانیہ نے اپنی ہمت کو بھی جمع کیا اور ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی، میں انکار نہیں کروں گی اون عباس، کیونکہ میں اپنے گھر والوں کا دل نہیں دکھا سکتی۔ یہ کام پہلے بھی تم نے کیا تھا اور اب بھی اگر تم ایسا چاہتے ہو تو تم ہی کو کرنا پڑے گا۔ اور بس، اس نے لائن کاٹ دی تھی۔ ساتھ اس کے کب سے رکے آنسو بہہ نکلے اور وہ تکیے میں منہ گھسیڑے روتی چلی گئی، اور دوسری طرف اون تل ملا کر ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ ثانیہ کے لفظوں نے جلدی ہوئے تیل کا سا کام کیا تھا، وہ خود سب کی نظروں میں اچھی بن گئی تھی۔ اب اگر اون انکار کرتا تو ابا جی جوتے مار کے گھر سے نکال باہر کرتے، مگر اس زندگی کا کیا؟ اون کے اندر بے چینی حد سے سوا ہوئی۔ پھولوں، تتلیوں، ہواؤں، بادلوں اور گھٹاؤں سے محبت کرنے والا بندہ اپنی زندگی کو بھی رومانوی انداز میں گزارنے کی سوچ رکھتا تھا۔ ایسے میں ثانیہ اس کی زندگی میں خود کش حملہ آور کی طرح داخل ہو رہی تھی، یا شاید ٹارگٹ کلر بن کے، اور عباس جانتے بوجھتے زندگی ختم کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ ماتھے پر بل لیے وہ کتنی ہی دیر سوچتا رہا تھا۔ وہ سیفی کے ساتھ کسی عام ہوٹل میں ہوٹلنگ نہیں کرتی تھی، موئز کے ساتھ تو وہ شہر کے کسی بھی اچھے ریسٹورنٹ میں چلی جاتی تھی، مگر سیفی کے ساتھ وہ ہمیشہ وہاں ہوٹلنگ کرتی تھی جہاں ہائی جنریٹری کے لوگ ہوتے تھے، اور جہاں موئز احمد کے پائے جانے کا امکان کم سے کم ہوتا۔ ابھی تک وہ اپنی زندگی کی ترجیحات متعین نہیں کر پائی تھی۔ دل تو موئز احمد کے مغرورانہ انداز پر بہت بری طرح آیا تھا، مگر سیفی کے ٹھاٹ باٹ نے بھی اس کے دل کو للچا رکھا تھا، اور کچھ کالج کے زمانے کی ایسی پکی عادت ہو چکی تھی کہ اپنے حسن کا صدقہ وصول کرنا کچھ ایسا برا بھی نہ لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ سیفی کے ساتھ لنچ کر کے شاپنگ مال آئی تھی۔ اس نے جس چیز پہ نظر ڈالی سیفی کے اشارے پر اس کے لیے پیک کر دی گئی۔ اب بس، میں تھک گئی ہوں، رباب نے اٹھلا کر بڑے ناز سے کہا تو وہ پیمنٹ کے بعد کارڈ اپنے والیٹ میں رکھتا شگفتگی سے بولا، لڑکیاں تو شاپنگ سے نہیں تھکتی سویٹ ہارٹ، جو کبھی کبھار کرتی ہیں وہ نہیں تھکتی ہوں گی۔ وہ ناک چڑھا کر یوں بولی جیسے ارب پتی کی بیٹی ہو۔ سیفی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے شاپنگ مال سے باہر نکلا تھا۔ اس کی مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھتے ہوئے رباب نے گردن یوں راج ہنس کی طرح اٹھا رکھی تھی جیسے باقی سب اس سے حقیر ہوں۔ آج تمہیں اپنی آپا سے بھی ملوانا ہے میں نے۔ سیفی نے اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے مانی خیزی سے کہا تو رباب نے ٹھنک کر اسے دیکھا۔ اتنے رفولیے میں؟ سیفی نے ایک گہری نگاہ اس کے جدید تراش میں لپٹے وجود پر ڈالی، برہنہ سفید باہوں کی خوبصورتی ہی نگاہوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی۔ تو پھر قیامت لگ رہی ہو جانے من، کہو تو ابھی حسن کو خراج تحسین پیش کر دوں۔ وہ جذبات سے چور لہجے میں کہتا اس کی طرف جھکا تو رباب اس قدر اچانک پیش قدمی پر پیچھے نہیں ہٹ پائی، وہ اس کے رخسار کو چھو چکا تھا۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا، رباب نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے دھکیلا تھا۔ سیفی پلیز، جگہ تو خیال کرو۔ وہ خفگی سے کہتے ہوئے پیچھے ہو کر بیٹھی تو وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ اس کی قربت نے دل و ذہن پر رومان پرور سا احساس طاری کر دیا تھا۔ ہر جگہ ہی سینسر پلیز کا اشتہاری مت بنی رہا کرو سویٹی، آج میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ بالوں میں ہاتھ چلاتی بڑے نخرے دکھا رہی تھی۔ تم چلو تو تمہاری تھکاوٹ دور کرنے کا سامان بھی کر دیں گے، سیفی نے دو مانی انداز میں کہا تو رباب نے اسے ہلکا سا گھور کے دیکھا۔ چلو نا سویٹ ہارٹ، میں نے آپا سے پرومس کیا تھا آج انہیں تم سے ملوانے کا۔ سیفی اپنے ارادے میں اٹل دکھائی دے رہا تھا، اور پچھلی سیٹ پہ دھرے وزنی شاپنگ بیگز میں اتنی کشش تو تھی کہ رباب کی عقل مختل کر دیتے، سو وہ بھی گہری سانس بھرتے شانے اچکا کر رہ گئی۔ سیفی کے ہونٹوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی، شکار جال میں پھنسنے کو تھا۔ سیفی نے بہت تحمل سے اس دن کا انتظار کیا تھا، اور اب پھل کھانے کے دن آ گئے تھے۔ موئز نے اسے اکیڈمی چھوڑا تو واپسی کا وقت بھی پوچھ لیا تھا، مگر آفس پہنچنے اور یکے بعد دیگرے 2 میٹنگز اٹینڈ کرنے کے بعد اس کے ذہن سے بالکل ہی محو ہو گیا کہ اس نے ابھیا کو پک کرنے جانا ہے۔ سر، پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کر لیں، مال بالکل ریڈی ہے جانے کے لیے، اس کے پی اے نے یاد دلایا تھا۔ ہاں، یہ رہ گیا تھا۔ وہ کراہ کے رہ گیا۔
ابھی ہونے والی میٹنگز میں وہ بزنس ڈیلیگیشن کے ساتھ اچھا خاصا سر کھپا کے آیا تھا، مگر ہر حال میں یہ کام انتہائی ضروری تھا، تو وہ فوراً ہی پروڈکشن مینیجر کے ساتھ چل دیا۔ ادھر فارغ ہونے کے بعد ابھیا نے وقت دیکھا تو ابھیا موئز کو دیے وقت میں 20 منٹ باقی تھے۔ وہ اطمینان سے اکیڈمی ٹیچر کے دیے نوٹس پر نظر ڈالنے لگی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس نے یکے بعد دیگرے جانا شروع کیا تو وہ جیسے حواس میں آئے۔ وقت دیکھا تو 10 منٹ اوپر ہو رہے تھے۔ وہ جلدی سے نوٹ سمیٹ کر فائل میں لگاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے خیال میں موئز باہر آ چکا تھا۔ بیگ چاندے پر ڈال کر فائل اٹھائی اور باعجلت باہر نکلی۔ گیٹ سے باہر آ کے اس نے ادھر ادھر نظر ڈال کر موئز کی گاڑی تلاشنے کی مقدور بھر کوشش کی، مگر وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ وہ دوپٹے کو قدرے نقاب کے انداز میں چہرے پر سٹ کر کے گیٹ کی سائڈ پر کھڑی ہو گئی، مگر اگلے 10 منٹ گزرنے کے بعد اس کے دل میں بے چینی پیدا ہونے لگی۔ موبائل بھی چارجنگ پہ لگا چھوڑ آئی تھی۔ اس سے اگلا وقت خوفزدہ کرنے والا تھا۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں دکھنے لگیں۔ تو کیا وہ اسے پک کرنا بھول گیا تھا، یا پھر اس کا یہی پلان تھا، ابھیا کو دنیا میں گم کر دینے کا؟ اس نے دھندلاتی نظروں سے سڑک پہ دوڑتے پھرتے ٹریفک کو دیکھا اور گھر کا ایڈریس یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس دنیا میں انسان کو اتنا بھی سادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بار خیال آیا کہ دوبارہ کوچنگ سینٹر کے اندر چلی جائے، مگر پھر خیال آیا کہ ٹیچر نے اگر گھر کا پتہ پوچھ لیا تو فون نمبر تو کیا بتائے گی۔ دل محسوس کے وہیں کھڑی موئز کے آنے کی دعائیں کرنے لگی، مگر آنسوؤں کا نمکین پھندا اس کے حلق میں پھنس گیا تھا۔ اسی وقت کوئی شخص اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا۔ اون کو ثانیہ پر جتنا بھی غصہ آتا کم تھا۔ وہ سوچ کر تل ملاتا اور تل ملا کر سوچتا، وہ لڑکی جو بانگے دہل اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ انوالومنٹ کے تانے دیتی رہی ہو اور بھری محفل میں بے عزت کر کے رکھ دیتی ہو، اس کی یہ بے ایمانی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ دل سے تو وہ بالکل بھی اون کی زندگی میں آنے کو تیار نہیں تھی، یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ پھر فیصلے کے وقت ثانیہ کا کوئی قدم نہ اٹھانا، محض بڑوں کی رضا کو نبھانا اون کو جلتے توے پر بٹھا رہا تھا۔ وہ ایک محبت کرنے والی شریک سفر کو زندگی میں لانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ثانیہ سے وقت مانگا تھا۔ لیکن اس گزرتے وقت میں جتنی اون کی محبت میں شدت آئی، اتنی ہی ثانیہ کی بدگمانی بھی بڑھی، اور اب تو اون بھی یہی چاہتا تھا کہ ثانیہ اپنی نفرت کو لے کر اس کی زندگی میں نہ آئے۔ وہ ایک ناکام زندگی جینے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ اپنی سی کوشش کر چکا تھا ثانیہ کو اپنے حق میں کرنے کی، اور ثانیہ، وہ اپنا فیصلہ یقیناً نازیہ کی مہندی والے دن سنا چکی تھی۔ اسے جب جب ثانیہ کا وہ انداز یاد آتا اس کے اندر تیش سا بھرنے لگتا۔ فرما برداری کا ایوارڈ لینے کی خاطر کیے گئے ثانیہ کے فیصلے کو اون نے قطعیت سے رد کر دیا تھا، اسی لیے دل کی آواز کو دباتے اس نے صاف لفظوں میں ثانیہ کو اچھی خاصی سنا دی تھی، مگر آگے سے ثانیہ کے ہر دھرم اور خود کو نیک بیوی بنانے رکھنے والے انداز نے اسے خاصا تپا کے رکھ دیا۔ جانے کس کے برے دن آنے والے تھے۔ سر، لنچ ٹائم ہو چکا ہے۔ وہ واپس ہوئے تو اس کے پی اے نے تیسری بار مؤدبانہ اسے یاد دلایا، اور اس کا وہی پہلے والا جواب، بھوک نہیں ہے ابھی یار۔ اور اپنے آفس میں کرسی پر گرتے ہوئے یوں ہی اس کے ذہن میں آیا کہ اسے بھوک کیوں نہیں ہے آج۔ صبح کیا کھایا تھا؟ وہی روٹین کا ناشتہ۔ وہ سیٹ سے سر ٹکائے ریلیکس موڈ میں تھا۔ دفعتاً اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، ڈبل ناشتہ۔ وہ فی الفور سیدھا ہوا۔ وہ صبح گھر سے ناشتہ کرنے کے بعد پراٹھے اور آملیٹ کا بھی ناشتہ کر کے آیا تھا، ابھیا کے ہاتھ کا ناشتہ۔ یا اللہ! وہ ہڑبڑا کر اٹھا، کلائی الٹ کر وقت دیکھا۔ وہ ابھیا کے بتائے ہوئے وقت سے پونا گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ موبائل اٹھاتا باعجلت دروازے تک گیا، پھر تیزی سے پلٹا اور ٹیبل پر سے گاڑی کی چابیاں جھپٹ کر اٹھائیں۔ تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھتا وہ اپنے موبائل پر مس کال چیک کر رہا تھا۔ ابھیا کی کوئی کال نہ تھی۔ اس نے ابھیا کا نمبر ملا کر موبائل کان سے لگایا اور لفٹ میں داخل ہو کر گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا۔ لب بھینچے وہ پریشانی کی زد میں تھا۔ کوئی شخص اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا تو ابھیا کا دل اچھل کر حلق میں آ اٹکا۔ ہاتھ سے تھاما دوپٹے کا نقاب ذرا سا سرکا تو اس نے جھپٹ کر پھر سے دوپٹے کو ٹھیک کیا، مگر حسن کی اتنی سی جھلک ہی مقابل کو مسحور کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیا بات ہے، کافی دیر سے آپ یہاں کھڑی ہیں محترمہ۔ رکشہ، ٹیکسی چاہیے آپ کو؟ میں لا دوں؟ وہ کھوجتی نظروں سے اسے دیکھتا بظاہر بڑی شائستگی سے پوچھ رہا تھا، مگر ان وجود چھیدتی لال آنکھوں میں سے جھلکتے ہوسناک تاثر نے ابھیا پر کپ کپی سی طاری کر دی تھی۔ نہیں، وہ خشک ہوتے حلق کے ساتھ بولی تو منہ سے عجیب سی آواز نکلی۔ سامنے والے خران شخص کی گہری نظر نے فوراً ہی اندازہ کر لیا کہ وہ کتنے پانیوں میں ہے۔ میرے شوہر آ رہے ہیں، ابھیا نے ذرا ہمت پکڑتے ہوئے بے رخی سے کہا، اور 2 قدم اسے دور ہوتے ہوئے سڑک کے دائیں طرف سے آتے ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ ارے میری بلبل!
جس کے لیے تم یہاں کھڑی ہو وہ اب نہیں آنے کا، چلو میرے ساتھ۔ وہ پچکارنے والے انداز میں بولا، پھر جیسے اس کی ہمت بندھانے کو ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ خوف زدہ سی پیچھے ہٹی۔ اس کی فائل ہاتھوں سے پھسل کے گری تو نوٹس ادھر ادھر بکھر گئے۔ ارے تم تو ڈر رہی ہو۔ اس کی ہونٹوں پر مخروط سی مسکراہٹ تھی۔ ابھیا کی یوں کمزوری دکھانے پر وہ مزید شیر ہو گیا۔ خوف اور بے بسی کا شکار ابھیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آس پاس زندگی رواں دواں تھی، مگر کسی کو بھی اس خاموش حادثے کی خبر نہ تھی، اور ابھیا کے اندر اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ چیخو پکار کر کے کسی کو متوجہ ہی کر لیتی۔ وہ آگے بڑھا تو ابھیا تیزی سے پیچھے ہٹتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اسی وقت کسی نے اس شخص کو شرٹ کے کالر سے پکڑ کر پوری قوت سے پیچھے گھسیٹ لیا تھا۔ وہ بوکھلا کر پلٹا تو ساتھ ہی ناک پر پڑنے والے مکے نے در حقیقت اسے دن میں تارے دکھا دیے۔ ٹھہر تیری تو سالے! موئز کا دماغ گھوم گیا تھا۔ سڑک پار کر کے آنے تک وہ سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ دری سہمی ابھیا اور اسے تنگ کرتا گندے حلیے والا شخص۔ موئز کا ارادہ تو اس کی اچھی خاصی ٹکائی کرنے کا تھا، مگر وہ ایک مکہ کھا کر ہی یوں بدنٹ کی طرح بھاگا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ بمشکل ضبط سے کام لیتا پلٹا تو خوف کی حدوں کو چھوتی ابھیا روتے ہوئے اس کے ساتھ آ لگی۔ لمحہ بھر کر وہ ساکت سا رہ گیا، پھر نرمی سے اس کے سر کو تھپکا۔ اٹس اوکے ابھیا، خود کو سنبھالو، دفع ہو گیا ہے وہ۔ مگر اس کے خوفزدہ وجود کی لرزش نے موئز پر واضح کر دیا کہ وہ کس حد تک دہشت زدہ تھی۔ سیفی اور میڈم کے شکنجے میں مقید رہنے والی ابھیا کے ذہن میں پرانا خوف جاگ اٹھا تھا۔ بی بریو ابھیا، چلو گاڑی میں بیٹھو، روڈ پہ کھڑے ہیں ہم۔ اس کے سر کو نرمی سے سہلاتے ہوئے موئز نے اسے احساس دلایا تو وہ بے اختیار پیچھے ہٹ گئی۔ موئز نے اس کے نوٹ سمیٹ کر فائل میں لگائے۔ اسے معاشرے کی بے حسی پر بھی افسوس ہوا۔ ارد گرد کے لوگوں کو غیر معمولی واقعات بھی شک میں مبتلا نہیں کرتے تھے، اسی لیے تو ہماری قوم حادثات کا شکار ہوتی رہتی تھی۔ وہ اسی لیے سڑک پار کرنے لگا تو ابھیا اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے ٹپوچ رکھا تھا۔ اس کی کیفیت محسوس کر کے موئز کو ندامت ہو رہی تھی۔ اپنی یادداشت کو وہ بارہا کوس چکا تھا، سو گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ابھیا سے معذرت کر لی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں پرابلم ہوئی۔ وہ سر جھکائے سو کرتی رہی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ تمہیں کوچنگ سے پک کرنا ہے، مگر میٹنگز میں ایسا الجھا کہ اسے لب بھینچے۔ پھر سر جھکائے بیٹھی ابھیا کو دیکھا۔ میں تمہارے نمبر پہ کال کرتا رہا ہوں، تم نے میری کال بھی اٹینڈ نہیں کی۔ ابھیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ آہستہ سے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ موبائل نہیں تھا میرے پاس، چارجنگ پہ لگایا ہوا تھا، گھر پہ ہی رہ گیا، مجرمانہ انداز میں کہا تو وہ گہری سانس بھرتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ موبائل فون کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ اسے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، کوئی پرابلم ہو تو کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ تحمل سے موبائل کے فوائد پر روشنی ڈال رہا تھا۔ ابھیا کو شرمندگی ہونے لگی۔ واقعی اگر اس کے پاس موبائل ہوتا تو وہ چھٹی ہوتے ہی موئز کو کال کر سکتی تھی۔ آئی ایم سوری، غلطی میری ہی ہے۔ ارے! موئز اس کی بات پر بے ساختہ حیران ہوا، پھر ہلکے سے ہنس دیا۔ ابھیا نے بے اختیار اسے دیکھا، پھر پلکوں کی باڑ گرا لی۔ وہ ساتھ ہوتا تو ایک معصوم سا فخر گھیرنے لگتا کہ وہ اس کا تھا، مگر یہ خیال آتے ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی۔ میں آئندہ کبھی موبائل گھر پہ نہیں چھوڑوں گی اور چھٹی کے بعد بھی کوچنگ سینٹر کے اندر ہی رہوں گی۔ ابھیا نے سارا الزام ہی اپنے سر لے لیا تھا۔ موئز کی لڑکیوں کی ایک نئی قسم سے واقفیت ہو رہی تھی، سو اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ اس طرح کے فضول لوگوں سے ڈرنے کی بجائے ان سے سختی سے پیش آنا چاہیے تاکہ ان کی ہمت نہ بڑھے۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ میں نے اسے کہا تھا میرے شوہر مجھے لینے آ رہے ہیں۔ وہ بے اختیار ہی بول اٹھی، مگر پھر ساتھ ہی گھبرا کر موئز کو دیکھا۔ وہ ونڈ سکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے سنا یا نہیں، یا سن کے انسنی کر گیا۔ ابھیا کو تسلی ہوئی۔ یہ روپ ڈالنے کی کون سی قسم ہے؟ موئز نے اس قدر اچانک پوچھا کہ ابھیا گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ سوری، آپ کو برا لگا ہے تو، مگر میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ موئز نے گاڑی روک کی۔ گھر آ گیا تھا۔ وہ کچھ کہے بنا گاڑی کا ہارن بجانے لگا۔ ماما اگر کچھ کہیں تو خاموشی سے سن لینا، باقی میں سنبھال لوں گا، تم بس اپنی اسٹڈیز پہ دھیان دو۔ اندر آنے تک وہ اسے سمجھا چکا تھا، مگر خیریت ہی رہی۔ سفینہ بیگم پورچ یا لان میں دکھائی نہ دی تھیں۔ ابھی اپنی چیزیں سنبھالتے نیچے اتری۔ اسی وقت لاؤنج کا داخلی دروازہ کھلا اور کوئی باہر نکلا۔ موئز پلٹا اور گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ ہیلو بڈی، وہ بہت خوش دلی سے کہتا موئز کی طرف بڑھا اور گرم جوشی سے اس سے لپٹ گیا۔ وہ عمر تھا، موئز کا ماموزاد۔ تم کب آئے اور یوں اچانک؟
मुइज हैरान था। अभिया तेजी से नेक्सी की तरफ बढ़ गई। मेरी छोड़ो, ये कौन थी? उमर की निगाह में 27 थी। मुइज ने नागवारी से उसे देखा। कम ऑन उमर, तुम कभी अपनी फितरत नहीं बदल सकते। खूबसूरती होती ही तारीफ के काबिल है मेरे दोस्त। वो जबरदस्ती उसके शाने पे बाजू फैलाता, आलिमाना और फलसफानिया अंदाज में कहता, अंदर की तरफ बढ़ा था। मुइज उससे मामू और फैमिली के मुतल्लिक पूछने लगा। सानिया का वापस आने को जी तो नहीं चाह रहा था, मगर किसी भी तरह मजबूरन जॉब के ये 2 माह गुजारने ही थे, तो इसने भी आकर ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मगर इस बार इसके अंदर की खुशमिजाज सानिया कहीं खो गई थी। एक उकताहट अमेज बेजार कैफियत मुस्तकिल उसे घेरे हुए थी। आज इतवार की छुट्टी थी तो वो अभिया की तरफ आ गई थी। 2 दिनों का कह के इतने दिन लगा के आ रही हैं, अभिया ने शिकवा किया। मगर सानिया तो हैरत से लंच का मेन्यू देख रही थी। अभिया ने बिरयानी के साथ मटन कौरमा और चिकन वेजिटेबल मिक्स कबाब बनाए थे, साथ में पुदीने दही की चटनी और खुश रंग सलाद। बड़े दिनों के बाद उसकी भूख चमक उठी। तुम तो बड़ी सुग्गर लड़की हो भाई, शौहर के मैदे से होके दिल में जाओगी। खाने के दौरान उसके हाथ के जायके की तारीफ करते हुए सानिया ने उसे छेड़ा तो अभिया के चेहरे पर हल्की सी लाली बिखर गई। उन्होंने भी शौक से खाया था। वो चम्मच से चावलों को प्लेट में इधर उधर करते हुए शर्मीले अंदाज में बोली तो बेयकीनी से सानिया चीख ही उठी। क्या? किसने? मुइज की बात कर रही हो? अभिया इसके यूं चलाने पर डर सी गई। जल्दी से इस बात में सर हिलाया। कब? कैसे? पूरी स्टोरी बताओ। वो बेचैन हो गई। जवाबन अभिया ने झिझकते शर्माते सारा वाकया कह सुनाया। सानिया दम बखुद थी। मैंने सोचा कोचिंग के लिए तुम्हें वैन या रिक्शा लगवा दिया होगा। अभिया मुस्कुरा दी। आहा, सानिया के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। मैं भी कहूँ इतनी बदली और अनोखी सी क्यों लग रही है मेरी बिया शहजादी। उसके जोमानी अंदाज पर बिया झींपी। ऐसा वैसा कुछ नहीं, बस उनका अंदाज थोड़ा बदल गया है। थोड़ा? सानिया ने लंबा खींचते हुए पूछा तो वो खनकदार सी हंसी। शुक्र अल्लाह, उन्हें अपने गलत रवैये का एहसास हो गया। मैं तुम्हारे लिए वाकई बहुत खुश हूँ अभिया, सानिया ने मोहब्बत भरे खलूस से कहा। अभिया के हर अंदाज से झलकती खुशी और तमानियत का राज अब इस पर मुनकशिफ हो गया था। आप बताएं, रुखसत होके कब जा रही हैं ओन भाई के घर? अभिया ने मुस्कुराते हुए पूछा और बर्तन इकट्ठे करने लगी। सानिया की मुस्कुराहट फीके पड़ने लगी। जल्दी। 2 माह बाद की डेट फिक्स हुई है। अरे वाह। अभिया बर्तन वहीं पे छोड़कर इसके पास आ बैठी। कितना मज़ा आएगा सानिया, मैंने ज़िंदगी भर कभी कोई शादी अटेंड नहीं की। वो चमकती आंखों के साथ खुशी भरे लहजे में बोली तो सानिया को एहसास हुआ कि दूसरों की शादी में हर कोई खुश होता है। सानिया ने उसका हाथ थपका। यू आर वेरी लकी सानिया, इतने अच्छे इंसान की ज़िंदगी में शामिल होने जा रही हैं, वो जज़ब से बोली। सानिया मुश्किल मुस्कुराहट बरकरार रखे हुए थी। जब मेरा निकाह हुआ था तब मैं बहुत डिप्रेस थी। कोई एहसास ही नहीं उभरा दिल में माँ सिवाय खौफ के। आइंदा जिंदगी का खौफ, मुइज़ के मुतवक्के रवैये का खौफ। अभिया ने उदासी से कहते हुए आखिर में झुरझुरी ली। मगर अब मैं उस वक्त को याद करना नहीं चाहती। अल्लाह पाक ने अगर मुझ पर आजमाइश डाली थी तो मुझे खुशी भी अता की है, और नेमतों की नाशुक्री नहीं किया करते। वो खुल के मुस्कुरा रही थी और सानिया के पास कहने को कुछ था ही नहीं। शादी की तारीख तय होने के बाद उसके दिल में भी ऑन के मुतवक्के रवैये का खौफ ही था। उसने सोचा और उदासी हो गई। उसे भी तो एक अच्छे इंसान की सूरत अल्लाह ताला ने नेमत बख्शी थी, और बदले की जंग में वो कैसे उसके मीठे जज्बों को रोनते और करवाहट का शिकार करती रही। मैं आपकी शादी की बहुत अच्छी शॉपिंग करूंगी, और ऑन भाई की साली भी मैं ही बनूंगी, है ना सानिया? अभिया पुरजोश थी और वो इसे खाली नजरों से देखती इस बात में सर हिला रही थी। सैफी की आपा से होने वाली मुलाकात ने रुबाब को बहुत मुतासिर किया। उनका मॉडर्न अंदाज, उनका लिबास, कीमती ज्वेलरी और उनका रख रखाव, और वापसी भी, और उन्होंने ज़बरदस्ती रुबाब को डायमंड के टॉप्स और ब्रेसलेट गिफ्ट किए थे। इसकी क्या ज़रूरत है आपा? रुबाब ने एक नज़र खूबसूरत तोहफे पर डाली तो इसकी आंखों में चमक सी उतर आई। मगर यूँ पहली ही मुलाकात पर इतना कीमती तोहफा लेना, दिल तो चाह रहा था फ़ौरन कबूल कर ले, मगर उसे मायूब लग रहा था। ये हमारे घर की रिवायत है रुबाब, होने वाली बहू घर से खाली हाथ जाए हमें अच्छा नहीं लगेगा। वो बड़े खूबसूरत और शीरी अंदाज से बोली तो रुबाब ने बेख्तियार मुस्कुराकर सारी बातें सुनते सैफी की तरफ देखा। उसने आंख दबा दी। वो बौखलाकर आपा की तरफ मुतवज्जे हुई। वापसी पर वो सैफी से उलझी।
یہ کیوں کہا تم نے آپا سے؟ بہو والا چکر، شادی وادی کا خیال تو میرے ذہن میں بھی نہیں ہے۔ کم آن جانی، جب موڈ بنے گا تب کر لینا، شادی کا کیا ہے؟ وہ اسے بہلاتے ہوئے بولا، اور بعد میں اسکائپ پر اپنی فرینڈز کو سیفی کی آپا کا دیا ہوا تحفہ دکھاتے ہوئے سیفی کے جذبات کا مذاق اڑاتی رہی اور اپنی ہوشیاری پر ان کی داد وصول کر کے رباب کا حوصلہ اور بڑھا۔ کاش کہ ایک بار بھی اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ مفت میں اتنے تحفے اور مہنگے تحفے دینے والے وقت آنے پر ان کی بہت بھاری قیمت وصول کیا کرتے ہیں۔ پھپھو بتا رہی تھی تم نے انہیں بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ کھانے کے بعد چائے کے دوران بڑی بے تکلفی سے عمر نے سفینہ بیگم کے سامنے ہی موضوع چھیڑ لیا تو وہ شکایتی نظروں سے ماں کو دیکھنے لگا۔ اسے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ عمر کو کیوں کر امپورٹ کیا گیا تھا۔ بچے اپنی ماں کو تنگ ہی کیا کرتے ہیں آئی تھنک۔ موئز نے اپنا کپ اپنے آگے گھسیٹا۔ تنگ کرنے اور زندگی جیون کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے عمر، اس سے کہو۔ سفینہ بیگم چٹک کر بولی۔ بہت خوب، تو اب یہ ہمارے درمیان آپریٹر کا رول پلے کرے گا۔ کم آن بوئز، پھپھو نے بتائی ہے مجھے ساری بات، ختم کر یار اس قصے کو۔ عمر لاؤبالی تھا تو اس کے مشورے بھی ایسے ہی تھے، چٹکی بجا کے یہ کرنے اور چٹکی بجا کے وہ کر دینے والے۔ وہ میرا مسئلہ ہے، تم بیچ میں مت پڑو، اس کام کے لیے تو نہیں آئے ہوگے تم۔ موئز نے طنز کیا۔ اوہ نو، میں تو لمبی چھٹیاں گزارنے آیا ہوں پاکستان۔ وہ اطمینان سے بولا مگر اس کی چمکتی آنکھیں اس کی بات کی نفی کر رہی تھی۔ موئز کو کوفت کا احساس ہوا۔ عمر کا لاؤبالی پن اور شرارتیں کسی زمانے میں موئز کو بہت اچھی لگا کرتی تھی، لیکن اب اگر وہ ماما کے کہنے پر ابیہ والے معاملے میں ٹانگ اڑانے کا ارادہ رکھتا تھا تو یہ اچھی بات نہ تھی۔ موئز کپ خالی کرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ تو ٹھیک ہے، پھر کوشش کرنا کہ اچھی سی چھٹیاں ہی گزارو، سنجیدگی سے کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تو سفینہ تلملائیں۔ دیکھا تم نے، اب تو میرا وہم نہیں کہو گے نا تم اسے۔ اور عمر کیا کہتا، وہ تو موئز کو اس لڑکی کے ساتھ گاڑی سے اترتے دیکھ چکا تھا۔ ابھی تو میں یہی ہوں پھپھو، اچھی طرح دیکھ لوں گا اس کو، اطمینان سے کہا تو وہ اس کے کہے پر اطمینان لے آئیں۔ اپنے بھتیجے کی صلاحیتوں پر انہیں بہت اعتماد تھا۔ باقی کی ساری رپورٹ اسے اراز اور زارا سے مل گئی تھی۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اللہ نے موئز کے لیے ایک راہ متعین کر دی ہے تو وہ اس سے کیوں بھاگ رہا ہے۔ یہ عمر کا تجزیہ تھا، ان کی کمٹمنٹ ہے کسی اور سے۔ زارا نے رباب کا نام لیے بغیر دبے لفظوں میں کہا تو عمر کے لبوں پر محسوس کن مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہ آئی سی، لیکن آپ یہ بات انہیں جتائیے گا مت عمر بھائی۔ زارا نے اس کی مسکراہٹ کا رنگ جانچتے ہوئے اسے ساتھ ہی متنبہ بھی کر دیا تھا۔ عمر نے ہاتھ ہلا کر گویا کان سے مکھی اڑائی۔ ماما تو ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں جبکہ بھائی کہہ چکے ہیں کہ وہ اس معاملے کو جلد ہی ختم کر دیں گے۔ اعراض کا رویہ حقیقت پسندانہ تھا، اسے موئز کی شادی برقرار رکھنے سے کوئی ایشو نہ تھا۔ ہاں، میں نے بھی ماما کو سمجھایا ہے، جس قسم کے حالات میں بھائی نے یہ قدم اٹھایا سبھی جانتے ہیں، اور پھر اگر انہوں نے اس شادی کو نبھانا ہوتا تو وہ سیدھے اسے اس گھر میں لاتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ زارا نے کہا، ویسے اگر تم دونوں اس لڑکی کی بات کر رہے ہو، اسے میں نے پورچ میں دیکھا تھا، تو پھر موئز کی بدذوقی پر مجھے کوئی شبہ نہیں کہ وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے۔ عمر نے گہری سانس بھری۔ ہاں، خوبصورت تو بہت ہے وہ، زارا نے بھی اعتراف کیا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر موضوع بدلتے ہوئے اعراض سے کہا، اور تم چلو ذرا میرے ساتھ، عصر کی نماز کے بعد قبرستان جانا ہے میں نے، سب عزیز و اقارب کے قبروں پر فاتح خوانی کرنی ہے۔ وہ جب بھی پاکستان آتا یہ اس کا معمول تھا، سو اعراض سر ہلا کر وضو کرنے اٹھ گیا۔ آج ریسٹورنٹ مت آنا تم۔ ابا ناشتے کی ٹیبل پر اخبار پڑھنے کے دوران ابا نے یوں کہا جیسے اخبار ہی کی کوئی سرخی بآواز بلند پڑھ کے سنائی ہو۔ یہ کس نے کہا، صدر پاکستان نے یا وزیر اعظم نے؟ اور یوں چونکا جیسے ان کی بات سمجھ میں ہی نہ آئی ہو۔ بھابھی کی ہنسی اور امی کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ ابا نے اخبار نیچے کر کے اسے گھورا تو وہ مؤدب ہوا۔ یوں ہی معلومات میں اضافے کے لیے پوچھ رہا تھا، اور دل جمعی کے ساتھ فرینچ ٹوسٹ کے ساتھ نبرد آزما ہو گیا۔ اپنی ماں سے پوچھ لینا آج کا پروگرام، ریسٹورنٹ سے چھٹی ہے تمہاری، مزید کوئی سوال مت کرنا۔ انہوں نے گھما پھرا کر اپنے مخصوص انداز میں روب سے کہا تو اور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر معصومیت سے بولا، جی ابا جی، آپ نے کہہ دیا اور میں فوراً سمجھ گیا، لیکن جاننا صرف یہ تھا کہ صرف آج کی چھٹی ہے یا پکی والی؟ اف، بھاوی نے چہرہ موڑ کر بمشکل ہنسی چھپائی۔ یہ دیکھ رہی ہو اس نالائق کو، مجال ہے جو سیدھی بات سمجھ آئے۔
ابا نے ہمیشہ کی طرح امی کو درمیان میں ڈالنا فرض خیال کیا تھا۔ وہ ابا کی پہیلیوں پر پہلے ہی جذبت ہو رہی تھی، بول اٹھی، سمجھ تو گیا ہے، آپ ہی مشکل مشکل باتیں کرتے رہتے ہیں بیچارے سے۔ سیدھے سے کہہ دیتے کہ آج ریسٹورنٹ سے چھٹی کر کے ثانیہ کو ساتھ لے جانا شاپنگ کے لیے۔ لو جی، اون صاحب کے تو کانوں کے کہیں آس پاس ہی دھماکہ ہوا تھا۔ بھابھی نے شوقی سے اسے دیکھا، مگر ادھر کہیں گلاب کھلے ہوتے تو چہرہ چمکتا نا۔ سنبھلتے ہوئے بولا، وہ کون سا بچی ہے جو خود سے اپنی شاپنگ نہیں کر سکتی؟ اب یہ بھی آپ سمجھائیں گے اسے یا میں ہی زحمت کروں؟ ابا نے تنزن امی کو مخاطب کیا تو انہوں نے اون کو گھور کے دیکھا۔ بیٹا، یہ تم دونوں کی شادی کی شاپنگ ہے۔ میرا دل تھا کہ کپڑے اور زیور ثانیہ کی پسند کا ہی آئے۔ تو آپ لے جا کر دلوا دینا، میں کون سا شاپنگ ایکسپرٹ ہوں؟ اون نے صاف جواب دیا تھا۔ بھابھی کھنکاری، میں ساتھ جانے والی تھی اون، لیکن دونوں ہی بچوں کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں، تم ثانی کو لے جا سکتے ہو۔ بھابھی نے جس انداز میں لفظوں پر زور دے کر کہا اون بخوبی سمجھا، مگر وہ کیا کرتا، مجبوری بنائی تھی۔ وہ دل ہی نہیں رہا تھا جو اس کے ساتھ کو خوشخبری سمجھ کر کھل اٹھتا۔ پہلے یہ موقع ہوتا تو وہ سر کے بل چل کر ثانیہ کے ساتھ جاتا، مگر اب تو فی الحال دل کے تار بالکل خاموش تھے، کسی بھی ردم کو چھیڑنے میں ناکام۔ میں یہ سر کھپائی نہیں کر سکتا بھابھی، آپ کسی اور دن کا پروگرام رکھ لیں، بچے بھی تب تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ اون کے صفا چٹ جواب پر ابا، امی اور بھابھی نے جس طرح بے یقینی سے گھور کر اسے دیکھا وہ گڑبڑا سا گیا۔ میرا مطلب ہے لیڈیز شاپنگ میں میرا کیا کام؟ معصوم شکل بنا کر جواز پیش کیا۔ ابا لمحہ بھر کو اسے گھور کر گویا اس کے پوشیدہ عزائم کا اندازہ کرتے رہے، پھر اخبار طے کرتے ہوئے اطمینان سے کہا، شاپنگ وہ کرے گی اپنی پسند کی، تم صرف ڈرائیور کے طور پر اس کے ساتھ جاؤ گے۔ لو جی، ابا تو عزت کا بھٹا بنانے کے ماہر تھے۔ بھابھی کہکا لگا کے ہنسی، آپ بڑا اچھا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے لگی ہیں، دان چمکانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتی۔ ابا کے اٹھتے ہی ضبط کر کے بیٹھا اون بھابھی سے الجھنے لگا تو وہ اور ہنسی، عزت راس نہیں آئی تمہیں، اچھا بھلا موقع مل رہا ہے شادی سے پہلے ملاقات کا اور تم ہو کے دبے بہانے پہ بہانا۔ کوئی ناراضگی تو نہیں کر رکھی ثانیہ سے؟ امی کو یوں ہی خیال سا گزرا، کوئی نہیں، ناراضگی ہوتی تو آپ کی بہو رانی کے تیور ہی ظاہر کر دیتے۔ اس نے تو ادب سے سر جھکا کے رخصتی کی حامی بھری ہے۔ بھابھی نے مسکرا کر ثانیہ کی تعریف کی تو اون کا دل سلگا، کیسے وہ سب کی نظروں میں معتبر بن بیٹھی تھی۔ اب اگر اون اعتراض کرتا تو وہ ساری بات اون پر ہی آنے والی تھی۔ ثانیہ نے تو فرما برداری سے سر جھکا دیا تھا۔ وہ دانت پیس کے رہ گیا، اچھا لے جاؤں گا شہزادی صاحبہ کو شاپنگ پہ، بلکہ ابا کہیں تو شہزادی صاحبہ کے وزٹ کے لیے شاپنگ مال میں بھی خالی کروا لوں گا، سیکیورٹی کے پیش نظر۔ ہاں، تمہاری اتنی اوقات، جتنا کہا ہے اتنا کرو اور ڈرائیونگ دھیان سے کرنا۔ ابا ریسٹورنٹ کے لیے نکل رہے تھے، تنزن ہنکارا بھرتے ہوئے بولے تو وہ تل ملا اٹھا، مگر اب کی بار ابا کے جانے کا پکا یقین کر لینے کے بعد اگلا جملہ بولا، ایک ابا اور دوسرے ابا کی بھانجی، فوٹو کاپی ہیں ایک دوسرے کی۔ وضاحت کرو وضاحت، بھابھی نے شور مچایا۔ امی کو تو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ بھابھی کو منہ چڑھاتا اٹھ گیا۔ ابھی جا کے ثانی سے دو ہاتھ کرنے تھے۔ اسے خیال آیا اچھا خاصا موقع مل رہا تھا ثانی سے بات کرنے کا، بلکہ اس کا دماغ درست کرنے کا۔ موئز اور ابھیا کی ٹائمنگ میں فرق کی وجہ سے موئز نے ڈرائیور کو کہہ دیا تھا کہ وہ ابھیا کو اکیڈمی پک اینڈ ڈراپ کر دیا کرے۔ سفینہ بیگم تک یہ بات پہنچی، اب انہوں نے جانے کیسے برداشت کر لیا، یا شاید وہ سب اپنے بھتیجے پر چھوڑ کر بیٹھی تھیں، جو انہیں سب ٹھیک ہو جائے گا اشارہ دے رہا تھا۔ موئز نے آفس جا کے ابھیا کو کال کی، ڈرائیور سے کہہ دیا ہے میں نے، ایڈریس بھی سمجھا دیا ہے، باقی تم دیکھ لینا۔ جی شکریہ۔ وہ متشکر تھی، اور اب وہ تیار ہو کر بھاگم بھاگ پورچ میں پہنچی۔ رات کے لیے سالن بناتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ چلتے چلتے موبائل بیگ میں رکھتی گاڑی تک پہنچی تو فائل گرتے گرتے بچی۔ ڈرائیور نے اسے دیکھ کر ہی گاڑی سٹارٹ کی تھی شاید۔ وہ پچھلا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھی اور نوٹس کو سمیٹ کر ٹھیک سے پن اپ کر کے فائل میں سیٹ کیا۔ ڈرائیور گاڑی مین روڈ پر لے آیا اور اب وقتاً فوقتاً اسے بیک مرر میں سے دیکھ بھی رہا تھا۔ وہ فائل سیٹ پر رکھتی سیدھی ہو کر بیٹھی تو نظر بالکل غیر ارادی طور پر بیک مرر میں جھانکتی ڈرائیور کی نظروں سے جا ٹکرائیں۔ ابھیا نے سر پٹا کر نظریں گھڑکی سے باہر مرکوز کر دیں۔ اب تو ابھیا کو بھی اکیڈمی کا راستہ یاد ہو گیا تھا، تو اس روڈ پر آتے ہی اس نے ڈرائیور کو باقی کا پتہ سمجھایا اور اشارے سے بورڈ بھی دکھایا اکیڈمی کا۔ وہ نیچے اتری تو ڈرائیور بھی دروازہ کھول کے نیچے اترا۔ واپسی کب ہوگی میڈم؟ یہ لب و لہجہ ڈیسنٹ اور شائستہ۔ ابھیا نے بے تحاشا چونک کر دیکھا تو خوش شکل اور خوش لباس سا بندہ۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، آپ ڈرائیور تھے؟
میرے کہنے سے باز ہی رہی۔ ڈرائیور نے ادب سے سر جھکایا۔ جی میڈم، کتنے بجے پک کرنے آؤں آپ کو؟ واپسی کا وقت بتا کر وہ اپنی حواس باقی کو کوستی جلدی سے پلٹ کر مین گیٹ سے داخل ہو گئی۔ ڈرائیور کے ہونٹوں پر پراسرار سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ادھر ادھر نگاہ ڈالتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اللہ کا واسطہ ہے ثانی، اچھی سی شاپنگ کرنا۔ شادی کے بعد میلاد ہی نہیں، شادیاں بھی اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں، کوئی شوق سے رنگ لینا۔ خالہ کی ہدایات کا سلسلہ ثانیہ کو ہدایات کم اور تن زیادہ لگ رہا تھا۔ میرے خیال میں شاپنگ پہ آپ ہی چلی جائیں۔ ثانیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو وہ تحمل سے بولی، مگر ادھر بھی اسی کی خالہ تھیں۔ اطمینان سے بولی، نازیہ کی شادی سے آ کے جس طرح تم کپڑوں کے معاملے پہ اچھلی کودی تھی نا، اسی کے پیش نظر کہہ رہی ہوں کہ گرمیوں کے لیے لون اور سردیوں کے لیے لینن کا کاٹن نہ اٹھا لانا۔ گاڑی کے ہارن پر وہ خالہ کو خفگی سے دیکھتی جلدی جلدی بالوں کو پونی میں قید کرنے لگی۔ خوبصورت بال اب کمر تک آنے لگے تھے۔ اس کے باوجود سے ثانیہ نے کینچی نہیں لگائی تھی۔ اون کو پسند تھے لمبے بال، ورنہ اس سے پہلے تو وہ شانوں سے نیچے تک بڑھاتی اور بس کٹوا دیتی کہ سنبھالے نہیں جاتے۔ اب تو بال ہوں یا بات سب سنبھالنا آ گیا تھا۔ گاڑی کا ہارن اب مسلسل بجنا شروع ہو گیا تھا۔ نہ بھابھی میں صبر ہے نہ ان کے دیور میں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بھاگی۔ وہ گیٹ سے باہر گاڑی لیے کھڑا تھا۔ ثانیہ کو غصہ آیا، اسے دیکھ کر بھی اس ہارن پر سے ہاتھ نہیں اٹھایا تو وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے تن سے بولی، ہارن نیا لگوایا ہے یا تم پہلی بار بجا رہے ہو؟ بے فکر رہو، تمہارے لیے نہیں کسی اور کے لیے بجا رہا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اطمینان سے سامنے ٹیرس پہ جنگلے سے لٹکتی خوبصورت دوشیزہ کو دیکھتے ہوئے بولا تو ثانیہ کا دل جل کر رہ گیا۔ یہ تو طے تھا کہ آج کا دن بڑا یادگار گزرنے والا تھا، دونوں ہی کا۔ بھابھی نہیں آئی؟ مجھے تو ان کے ساتھ جانا تھا شاپنگ کے لیے۔ ثانیہ نے ماتھے پہ تیوری رکھتے ہوئے یوں کہا جیسے اون کے ساتھ جانا پتہ نہیں کتنا ناگوار گزرا ہو۔ وہ بھی تپا مگر اطمینان سے بولا، وہی آ رہی تھی، ابا نے زبردستی یہ بلا میرے سر منڈ دی۔ ثانیہ کا سر گھوما مگر قدرے وقفے سے وہ بولی، شاپنگ کو کہہ رہا ہوں۔ اب جس کو بھی کہہ رہا ہو، ثانیہ کے دل کو تو لگ ہی چکی تھی۔ شادی کا شوق تو تھا نہیں تمہیں، پھر یہ شاپنگ کا شوق کیوں؟ اون کو پتہ نہیں کیا سوچ کر سوجی اور کیا سوچ کر آیا تھا، مگر ثانیہ نے بھی گویا قسم ہی کھا لی تھی کہ کم از کم وہ رخصتی سے انکار نہ کرے گی۔ اون کو کرنا ہو تو کرے، یوں ہی سوچا شادی نہ صحیح کم از کم شاپنگ تو اپنی پسند کی ہونی چاہیے۔ اوہو، تو یہ بھی ارمان تھا پسند کی شادی کا؟ اون نے بات اچکی تو وہ برجستہ بولی، ہاں جیسے تمہیں تھا۔ انڈائریکٹ ارم والا تانا۔ اون اندر ہی اندر تل ملایا، دیکھو ثانی، تم نہ صرف میری بلکہ اپنی بھی زندگی برباد کرنے پر تلی ہو۔ انکار کر دیتی تو ہم دونوں ہی خوش رہتے۔ ضبط کرتے ہوئے سرد مہری سے کہا تو وہ خاموشی سے پورا باہر دیکھتی رہی جیسے ثانی کوئی اور ہو تو وہ اس کے بغیر خوش رہنا چاہتا تھا۔ ثانیہ نے لب بھینچے، خاموشی بعض اوقات بدگمانیوں کو بڑھا دیتی ہے۔ بات کرنے سے دل کی بھڑاس بھی نکلتی ہے اور دل میں پلتی بدگمانیاں بھی۔ سو جہاں ضرورت ہو وہاں بات ضرور کرنی چاہیے تاکہ بھڑاس بھی نکلے اور بدگمانی بھی۔ دونوں ایک ساتھ مگر دونوں کی سوچ الگ الگ محو سفر تھی۔ ثانیہ نے بہت برے دل کے ساتھ شاپنگ کی اور اون بھی ساتھ یوں ہی چلتا رہا جیسے شاپنگ بیگز پکڑنے آیا ہو، اور بس آئندہ زندگی کا نقشہ ان دونوں کے سامنے واضح ہو کر آ گیا تھا۔ ثانیہ کے خود سر انداز نے اون کی بدگمانی کو مزید بڑھایا تھا۔ ڈرائیور گاڑی کو اکیڈمی سے آگے لیتا چلا گیا تو ابھیا جو ان ہماگ سے گزرتے نظاروں کو کھڑکی سے دیکھ رہی تھی چیخ اٹھی، روکو روکو گاڑی کو۔ کیا ہوا میڈم؟ وہ مڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اکیڈمی پیچھے رہ گئی ہے، گاڑی کہاں لیے جا رہے؟ ابھیا نے اسے احساس دلایا تو وہ چونک کر ارد گرد یوں دیکھنے لگا جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو۔ 4 دنوں سے وہ اسے پک اینڈ ڈراپ کر رہا تھا اور آج ایسی سنگین غلطی۔ سوری میڈم، آج دراصل پریشانی کا شکار تھا، ذہن الجھا ہوا تھا، اس لیے سوری اگین۔ وہ شرمسار سا معافی مانگنے لگا۔ ابھیا کا دل موم ہونے لگا۔ کوئی بات نہیں، گاڑی پیچھے موڑ لو۔ وہ چپ چاپ گاڑی موڑنے لگا، پھر رہ نہیں سکا تو شکوہ کناں انداز میں بولا، میڈم آپ نے ایک بار بھی میری پریشانی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ ابھیا کے لیے اس کی بات بلکہ شکوہ انتہائی غیر متوقع تھا، پھر بھی وہ خفت کا شکار ہوئی۔ مجھے کسی کے پرسنلز کے متعلق پوچھنا اچھا نہیں لگتا۔ غریب آدمی کا تو کچھ بھی پرسنل نہیں ہوتا میڈم، وہ آہ بھر کے بولا تو ابھیا نے اس کی پشت کو گھورا۔ مہنگی کٹنگ، بہترین برانڈ کے کپڑوں اور جوتوں میں ملبوس وہ گاڑی کے علاوہ کہیں اور ابھیا کو نظر آتا تو اسے ڈرائیور تو قطعی نہ سمجھتی۔
وہ بیک ویو مرر میں سے ابھیا کو اپنا جائزہ لیتا دیکھ چکا تھا. بول اٹھا, میرے حلیے پہ مت جائیں میڈم, موئی صاحب کا ڈرائیور ہوں, ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق رہنا پڑتا ہے مجھے. اس کے انداز میں بچار گئی تھی. مسئلہ کیا ہے؟ آئی مین کیا پریشانی ہے تمہیں؟ ابھیا کو تو ہر غریب آدمی قابل ہمدردی ہی لگتا تھا. وہ جس اور بھوک اور افساس کو دیکھ آئی تھی وہاں سے ہر ایک کو اٹھا لینا چاہتی تھی. آگے سے ڈرائیور نے گھریلو حالات کی تنگی, بہن کی شادی اور الا بلا مسائل کا ڈھیر اس کے سامنے یوں لگا دیا جیسے وہی اس کی مالکن ہو. اور مالکن صاحبہ نے بھی اترتے ہوئے کمال فراغ دلی سے 5,000 کا نوٹ ڈرائیور کو پکڑا دیا. ڈرائیور کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا. دیکھیں محترمہ, میں کچھ مت کہو, فی الحال میرے پاس یہی تھے, رکھ لو. جب تمہاری بہن کی شادی ہوگی تو مجھے بتانا, میں کچھ کروں گی اس کے لیے. وہ ہمدردی سے کہتی اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر گیٹ سے اندر داخل ہو گئی. ڈرائیور نے نوٹ الٹ پلٹ کر جائزہ لیا. لگ تو اصلی ہی رہا تھا. وہ متاثر سا گاڑی میں جا بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس مہربان پری کے متعلق سوچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. رباب کا رزلٹ آؤٹ ہو گیا تھا اور رزلٹ دیکھ کر رباب کا دماغ ہی آؤٹ ہو گیا. پوزیشن ہولڈر رہنے والی اسٹوڈنٹ اسٹیٹس میں اڑتے اڑتے بچی. باقی سبجیکٹس میں اچھے مارکس تھے مگر اس بار اس کی کوئی پوزیشن نہیں بنی تھی. کلاسز بنک کرنا, کالج آورز میں اپنے ٹارگٹ پورے کرنا, ساری خرافات رزلٹ والے دن رنگ لائی تھیں. گھر والوں کو سخت سننا پڑی اور اس نے بھی سب کو منہ توڑ جواب دیے. بہت بڑھتی جا رہی ہو تم رباب, ذرا رنگ ڈھنگ بدلو اپنے, با بھائی نے سر پہ چڑھا رکھا ہے تمہیں. ماں نے اس کے لاڈلے پن کو ایک طرف رکھتے ہوئے اچھی طرح جھاڑا تھا. فار گاڈ سیک مما, مجھے اپنے طور سے اپنی زندگی جینے دیں. میری زندگی میں اپنے فل سٹاپ اور کاماز لگانے کی کوشش مت کریں. وہ بد تہذیبی سے بولی. اسے حیرت ہوئی. اسے مختلف چیلنجز دینے والی اور ہر ٹارگٹ کے لیے بیک اپ کرنے والی اس کے گروپ کی تینوں لڑکیوں کے بہت اچھے مارکس آئے تھے. اب جو بھی ہوا ہو, گھر والوں کو جتنے بھی منہ توڑ جواب دیے ہوں, مگر اس کا دل بجھ گیا تھا. سفیر احسن کا فون آیا. اس نے ڈانٹا تو نہیں مگر حیرت زدہ وہ بھی بہت تھا. اس نے رباب کو پڑھائی کی طرف دھیان دینے اور آگے ایڈمیشن لینے پر لمبا سا لیکچر دیا. سو آج رباب کا موڈ بہت خراب تھا. اسے اس وقت کسی اچھے دوست کی بہت سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی. اس نے موئز کو کال کی. پہلے 2 بار تو اس نے کال اٹینڈ ہی نہیں کی. تیسری بار اٹینڈ کی تو بھی مختصر سا جواب دیا, سوری اس وقت ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ میٹنگ ہے, بعد میں بات کروں گا. وہ لائن ڈراپ کر چکا تھا اور رباب کا چہرہ مارے ہت تک کے تپنے لگا. موئز نے اس کا ایک بھی لفظ سننے کی زحمت نہ کی تھی. اسے اپنا آپ کسی فقیرنے سے مشابہ لگا جو بھیک کے لیے کسی کے پیچھے بار بار لپکتی ہے اور وہ بار بار اسے دھتکارتا ہے. اسے خود سے نفرت محسوس ہوئی. میں اس قدر گر گئی ہوں, میں جس کے ایک اشارے پر لڑکے دھم ہلاتے ہوئے چلے آئے, اور یہ موئز احمد, آئی ہیٹ ہم. اسے موئز احمد سے اچانک نفرت محسوس ہوئی تھی. وہ چاہنے والا ہی کیا جسے میں پکاروں اور سر کے بل حاضر نہ ہو. اس کی کن پٹیاں سلگنے لگیں. اس نے سیفی کو کال کی. ڈارلنگ, میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا. وہ کھل اٹھا. رباب کو ڈھارس ملی. کیا کر رہے ہو؟ ایک بزنس ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ ہے, میں اس کے بعد فری ہوں. وہ چہکا. کینسل کر دو سیفی, میرے لیے, میں فوری طور پر تم سے ملنا چاہتی ہوں. وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تو دل کہیں اتھاہ گہرائی میں ڈوبتا جا رہا تھا. آر یو اوکے سویٹ ہارٹ؟ وہ پریشان ہوا. تمہاری میٹنگ؟ رباب نے پوچھنا چاہا تو وہ اس کی بات کاٹ کر بولا, بھاڑ میں گئی میٹنگ اور فورن ڈیلیگیشن. تم بتاؤ کہاں ہو؟ میں آ رہا ہوں ابھی. اس کے انداز میں اتنی بےتابی تھی کہ رباب جیسے زندہ ہو اٹھی. امید و نا امیدی کے سمندر میں ڈبکیاں کھاتا دل نئے خون سے بھر کر توانا ہوا تھا. اور تمہیں تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی موئز احمد. تیار ہوتے ہوئے اس نے کئی بار سوچا. وہ کینہ پرور تھی, اپنے سود و زیاں کا حساب رکھتی تھی, اور بس اس وقت اسے ذہنی اور جذباتی سہارے کی ضرورت تھی. موئز سے نہ مل سکا تو وہ چٹکی بجاتے دل سے اتر گیا. اس نے بے پناہ جذباتیت اور انا پرستی سے کام لیتے ہوئے آج سے موئز احمد کو اپنی ہٹ لسٹ میں رکھ لیا تھا. کون تھی؟ میم نے بند ہوتے ہی اس سوالیہ انداز میں سیفی کو دیکھا تو وہ مانی خیزی سے مسکرا دیا. بلبل نوخیز تھی, رباب احسن. میم کے ہونٹوں پر محظوظ کن مسکراہٹ پھیل گئی. تو یہ فورن ڈیلیگیشن سے میٹنگ کے بھرم اسے کرائے جا رہے تھے. چڑیا خود جال میں پھنسنے کو تیار ہے میم. اوہ سوری آپا. وہ زومانی انداز میں کہتے ہوئے آخر میں جلدی سے تصحیح کرتے ہوئے بولا تو میم نے ہلکا سا کہکا لگایا. پھر اسے تنبیہ کرتے ہوئے قدر سنجیدگی سے بولی, اس بار بی کیئرفل سیفی, چڑیا اڑنے نہ پائے. وہ لڑکی ابیا یاد ہے کیسا دھوکہ دے گئی تھی؟
وہ ناکامی تو میرے دل پہ لکھی ہوئی ہے میم. ڈونٹ وری، اس بار بہترین پیس ہے، سب ازالہ ہو جائے گا. سیفی نے انہیں تسلی دلائی تو انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا. میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے آفس کی طرف آتے ہوئے اس نے کتنے ہی بار رباب کا نمبر ملایا مگر دوسری طرف سے کال اٹینڈ نہیں کی گئی تو وہ جھنجھلا سا گیا. شٹ یار، ایک تو غصہ اس لڑکی کی ناک پہ دھرا رہتا ہے، ذرا جو سمجھداری اور ٹھنڈے پن سے کام لیتی ہو. وہ جلتا کڑتا اپنی چیزیں سمیٹتا آفس سے نکل آیا. راستے میں رباب کی ناراضگی دور کرنے کے خیال سے وہ سرخ گلابوں کا بکے لینے کے لیے رکا. سگنل پہ گاڑی رکی تو اس نے ایک بار پھر رباب کو کال ملائی مگر اب کی بار بھی اس نے کال اٹینڈ نہیں کی تھی. سگنل گرین ہوا، سب گاڑیاں چل پڑیں. دفتن اپنی دائیں طرف سے آگے نکلنے والی گاڑی میں بیٹھی لڑکی پر نگاہ پڑی تو وہ حیران سا ہوا مگر ششتر تو تب رہ گیا جب اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھا. وہ مارے صدمے یا شاید شدید حیرت کی گاڑی چلانا بھول کر دور جاتی گاڑی کو دیکھتا اس مومے میں الجھاتا. پیچھے سے گاڑیوں نے متواتر ہارن بجانا شروع کیے تو وہ ہوش میں لوٹتا جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا. ابھی فریش ہو کے واش روم سے نکلی ہی تھی جب اس نے ڈور بیل کی آواز سنی. اس کے خیال میں ثانیہ تھی مگر دروازہ کھلتے ہی موئز کو سامنے پا کر وہ حیران ہو گئی. اب سامنے سے ہٹو گی بھی یا یہیں جم کے کھڑی رہو گی؟ وہ اسے استادہ دیکھ کر چڑھنے ہوئے بولا تو ابھیا خفیف سی ہوئی تھی سائڈ پر ہو گئی. وہ سوٹڈ بوٹڈ تھا یعنی آفس سے سیدھا ادھر ہی آ رہا تھا. ابھیا کے دل کو انجانی سی مسرت گھیرنے لگی. آج کتنے دنوں کے بعد وہ دکھائی دیا تھا. وہ اگر لاؤنج کے وسط میں کھڑا ہو گیا اور ابھیا کو دیکھنے لگا. وہ جو اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی اپنی جگہ تھم گئی اور دل بھی. آج کہاں گئی تھی تم؟ وہ پوچھ رہا تھا. ابھیا نے حیرت سے اسے دیکھا. اکیڈمی گئی تھی، ابھی آئی ہوں. کس کے ساتھ گئی تھی؟ بلکہ کس کے ساتھ آئی ہو؟ موئز کے انداز میں محسوس کن سختی تھی. ابھیا کا دل لرزا. ڈرائیور کے ساتھ، اٹک کر کہا. وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا. اب وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا. واپسی پر کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس نے پھر سے پوچھا تو ابھیا پریشان سی ہو کر بولی. آپ کے ڈرائیور کے ساتھ ہی آئی ہوں، آپ پوچھ لیں اس سے. تم میرے نکاح میں ہو، جانتی ہو نا تم؟ موئز نے بے اختیار سخت لہجے میں کہتے ہوئے اسے شانوں سے تھام کر جھٹکا دیا تو وہ برا فروختہ ہو گئی. وحشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھا جو اسے گھورتے ہوئے جیسے سچائی کی تہہ میں اترنے کی کوشش کر رہا تھا. اور جب تک ہو کوئی بے ایمانی کی تو جان سے مار ڈالوں گا. ابھیا کی تو ابھی سے جان نکلنے لگی. جانے کیا ہو گیا تھا جو اسے کوئی بھی لڑکا ڈھونڈنے کی آزادی دینے والا موئز کو اس قدر بھڑکا گیا تھا. ہوا کیا ہے موئز؟ میں تو سیدھی گھر آئی ہوں. اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. وہ لب بھیجتے اسے گھورنے لگا حتیٰ کہ وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کے رو دی. وہ گہری سانس بھرتا پیچھے ہٹا. اس نے کسی کو کال کی. انیکسی میں آؤ ذرا. ابھیا نے سنا وہ کسی سے کہہ رہا تھا. اس نے دوپٹے سے چہرہ رگڑا اور موئز کو دیکھا. آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، کیا بات ہوئی ہے؟ روندے لہجے میں بولی. وہ تنے ہوئے تاثرات لی یوں ہی اسے دیکھتا رہا جیسے پولیس اپنے مجرم کو دیکھتی ہے. دروازے پر دستک ہوئی تھی. آ جاؤ. کوئی اندر آیا تو ابھیا بے اختیار موئز کے پاس جا کھڑی ہوئی. وہ کوئی آدمی تھا. میڈم کو پک اینڈ ڈراپ تم کر رہے ہو؟ موئز نے سخت لہجے میں پوچھا تو ابھیا نے کرنٹ کھا کر موئز کا چہرہ دیکھا. سر جی، میں تو 1 ہفتے کی چھٹی پر تھا. میرا ہاں بیٹا ہوا تھا، کب سے چھٹی مانگ رہا تھا، بیگم صاحبہ نے دے ہی دی. وہ خوش ہو کر بولا. جاؤ تم. موئز کی پیشانی پر شکن تھی. وہ آدمی چلا گیا. ابھیا کا دل اتھا گہرائی میں ڈوبنے لگا. یہ ڈرائیور تھا، موئز نے جتانے والے انداز میں کہا تو وہ ششدر رہ گئی. اگر یہ ڈرائیور تھا تو وہ 1 ہفتے سے وہ کس کے ساتھ سفر کرتی رہی تھی؟ اب تم بتاؤ، تم کس کے ساتھ آتی جاتی رہی ہو؟ موئز نے سختی سے پوچھا تو اس کا سر چکرانے لگا. وہ صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی. چند ثانیوں تک وہ اسے گھورتا رہا. مجھے نہیں پتا. اس دن میں پورچ میں گئی تو کوئی اور ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا تھا، وہی مجھے پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا. ابھیا کی رنگت سفید پڑ گئی. وہ در حقیقت بہت خوفزدہ ہو چکی تھی اس کی بات سن کر. موئز کو فوراً ہی سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا. اس کی تو... وہ لب بھیجتا تیز قدموں سے نکل گیا تھا. ابھیا حیران اور پریشان سے دروازے تک آئی. وہ تو سارے معاملے کو قطعاً سمجھ نہیں پائی تھی. وہ سیدھا ٹی وی کے سامنے نیم دراز پائن ایپل سے شغل فرماتے عمر کے سر پر جا پہنچا. چند لمحے اسے گھور کر دیکھا تو اس نے ناچار ٹی وی اسکرین پر سے نظر ہٹائی. پائن ایپل چاہیے؟ اس نے پائن ایپل کا ٹکڑا کانٹے میں پھنسا کر اسے دکھایا. یہ کیا کھیل شروع کر رکھا ہے تم نے عمر؟ موئز نے دانت پیسے. کیا؟ کون سا کھیل؟ عمر نے چونکنے بلکہ حیران ہونے کی بھونڈی اداکاری کی تو موئز کو اور غصہ آیا. تم ابھیا سے دور رہو عمر، وہ میری بیوی ہے. بھیجے بھیجے لہجے میں کہا. عمر کی فلٹی طبیعت اسے زیادہ اور کون واقف تھا. عمر نے پرسکون انداز میں اسے دیکھا اور اطمینان سے بولا.
ہاں، وہ بیوی جسے تم کسی بھی وقت چھوڑنے والے ہو۔ عمر کے انداز میں پتہ نہیں کیا تھا جس نے موئز کو بھگ سے اڑا دیا۔ وہ کم از کم ایک گھوسا تو اس کے منہ پر دے ہی مارتا اگر خود پر ضبط نہ کرتا۔ میں نے کہا نا عمر، اس سے دور ہو جب تک وہ میرے نکاح میں ہے۔ انگلی اٹھا کر سے سرات لہجے میں کہا تو عمر نے معصومیت سے پوچھا، پھپھو تو کہہ رہی تھی جو ہی وہ کسی اور کو پسند کر لے گی شادی کے لیے تم اسے چھوڑ دو گے؟ مگر وہ کوئی اور تم ہرگز نہیں ہو عمر، سمجھے تم؟ وہ دھاڑ کر کہتا ٹھوکروں سے چیزیں اڑاتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا غور کرنے کے لیے آخر اسے اتنا غصہ کس بات پر آ رہا تھا۔ عمر کے ہونٹوں پر محظوظ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹی وی کا والیوم بڑھا کر وہ پھر سے پائن ایپل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ چھٹی کے وقت اکیڈمی سے نکلی اور ڈرائیور کو ادھر ادھر تلاشا۔ وقت دیکھا تو ابھی 10-15 منٹ باقی تھے۔ اسے کوفت ہوئی۔ آج موئز نے خود خاص طور پر اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا تھا اور ابیہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ کسی نقصان سے بچ گئی۔ ہیلو ابیہ مراد۔ مردانہ لہجہ اس کے پاس گونجا تو کرنٹ کھا کے مڑ کر دیکھتے اس کی جان ہی نکل گئی تھی جیسے۔